رب تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، پیچھے الرحمن ہے، بڑی مہربانی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، اور اس کی مہربانی کا جو سب سے بڑا نشان ہے وہ قرآن کی تعلیم، اپنے رسول کو تعلیم دی، اور وہ تعلیم 3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ 3 چیزیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو جو وحی کے ساتھ آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے۔ جب ہمارا کام ہے جمع کرنا، تو ایک لفظ کی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، ایک حرف کا اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی، یہ جمع کرنا ہمارا کام ہے۔ اس کو آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارا کام ہے، ہماری توفیق سے آپ اس کو پڑھیں گے۔ اور ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان، اس کی تفسیر اور توضیح سکھانا بھی ہمارا کام ہے۔ اس لیے فہم قرآن کی تکمیل اللہ کے پیغمبر کے بیان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ فہم قرآن کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے بیان کے ساتھ ہے۔ لاکھ آپ کی عربی لغت ہو، لغت کے امام ہو آپ، لیکن فہم قرآن میں آپ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بیان کے محتاج ہیں، اور یہ بیان وہ ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ یہ احسان عظیم۔ اب اللہ تعالیٰ معلم اپنے رسول کے لیے، اور رسول معلم اپنی امت کے لیے، اور اللہ نے اس سلسلے کو آسان بنا دیا۔ پڑھنا بھی آسان، سیکھنا سکھانا بھی آسان، عمل کرنا بھی آسان، حفظ کرنا آسان۔ 7 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہیں۔ اخبار کا کوئی ایک کالم یاد کر کے دکھاؤ، یہ ہزاروں آیات پر مشتمل کلام الرحمن، 6 7 سال کے بچے قرآن کے حافظ۔ یہ اس کی توفیق ہے، اور یہ نعمت عظیمہ۔ وہ رحمان بڑا مہربان، اور اس کی مہربانی کے جو آثار ہیں، ان میں سے ایک اثر کہ اس نے قرآن اتارا، جو ساری کتب میں سب سے ممتاز ہے۔ کتابیں انبیاء سابقین پہ بھی اتری، مگر وہ محفوظ نہ رہ سکیں۔ یہ حکمت الہی ہے، ان میں تحریفیں ہوئیں، کمی بیشی ہوئی، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے لیے معجزہ خالدہ، قیامت تک کے لیے اعجاز ہے۔ یہ کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ کوئی تحریف کرنے کے ناپاک جسارت کرے گا تو یہ علماء اور حفاظ اس امت کے، اللہ تعالیٰ کے فوجی، ان پر قہر بن کے ٹوٹیں گے۔